چونکہ چین کو بھی یہ بات غالباً سمجھ آ چکی ہے کہ بھئی ہم کشمیر کرتے کرتے بھارت کے ساتھ اپنی کاروباری جو رشتہ داری ہے اس کو اور نہ خراب ہونے دیں. چونکہ چین اب اس سٹیج پر آ گیا ہوا ہے ایپس کے بند ہونے کے بعد اور بہت ساری پروڈکٹس کے بند ہونے کے بعد کہ سلولی اینڈ گریجولی بھارت کے ساتھ اپنے ریلیشن مینڈ کرنے کی کوشش بھی کریں اور اپنا ڈسپیوٹ بھی رکھیں. یہ دو بڑے ہی مشکل معاملات ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب ڈسپیوٹ تو پہلے بھی چلا ہی آ رہا ہے. نہیں ڈسپیوٹ تو پرسنل ڈسپیوٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا نہ کہ کشمیر کی. وہ جو ڈسپیوٹ ہے وہ تو ان کا جی لیکن ڈاکٹر صاحب کشمیر بھی بھارت کے ساتھ ڈسپیوٹ کا ایک اینگل ہے. چائنا کے مائنڈ بالکل چائنا کا ہے ایک معاملہ. چونکہ کشمیر کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب یہ ایک ریالٹی ہے کہ 3 پارٹیز ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ بن چکی ہوئی ہیں. اب مطلب پاکستان اور بھارت ہی نہیں ہے, چین بھی ایک پارٹی ہے. نہیں مطلب چین کا جو ہے اس کی جو آنکھ ہے لداخ کے اوپر, جی دیٹ از دی اونلی ریزن. یا اس میں پاکستان کے ساتھ مل کے وہ اکسائی چین ان کے پاس چلا جا چکا ہوا. میں وہی کہتا ہوں نا, لیکن بھارت تو تسلیم نہیں کرتا نہ کرے وہ تو ان کے پاس چلا گیا. وہ تو آنا نہیں. ڈسپیوٹ تو یہی ہوتا ہے نا, ڈسپیوٹ یہی ہوتا ہے کہ who cares کہ مطلب وہ ایک پارٹی کہتی ہے I don't care, رائٹ, ٹھیک ہے. تو وہ ڈسپیوٹ تو ہے. تو کشمیر کے ڈسپیوٹ میں چائنا بھی شامل ہے, چاہے وہ غلط ہے یا ٹھیک ہے, لیکن چائنا بھی ایک پارٹی تو ہے اس میں. لداخ بھی کشمیر کا ہی حصہ ہے, رائٹ, ٹھیک. تو لیکن چائنا اس ڈسپیوٹ کے باوجود پاکستان کی طرح بھارت کے ساتھ بہیو 65 کے بعد نہیں کر رہا تھا. 62 کی وار کے بعد اور 2-3 سال کی جو بڑی شدید ٹینشن تھی, لیکن پھر انہوں نے اس پر بہیو کرنا شروع کر دیا. دوکلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. پھر یہ جو ابھی ہوا ہے اسٹینڈ آف بڑا خطرناک والا. تو اب چین تو اس چکر میں ہے کہ میں اپنے اقتصادی جو انٹرسٹ ہیں اس پر کتنا ہرٹ لے سکتا ہوں. انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری یہ جو تھریش ہولڈ ہے بھارت کے ساتھ اتنا ہی تھا, چونکہ ہم اکنامک سیٹ بیک افورڈ نہیں کرتے. یہ مطلب چین نے کہا نہیں, لیکن ان کے بیہیویئر سے لگ رہا ہے. تو میرا خیال ہے اسی بیہیویئر کی وجہ سے وہ اس بار کم از کم اسٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں آئے. نہیں پر دیکھیے طاہر صاحب, بات یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ چلو کشمیر کے ایشو پر نہیں دی, لیکن جس طریقے سے وہ ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں چائنا کے ساتھ, اس کا افیکٹ تو ڈیفینیٹلی انڈین سب کنٹیننٹ پہ پڑتا ہے. اور انڈین جو پولیٹیشینز ہیں, جو تھنکرز ہیں, یا جو ہمارے فارن منسٹر ہیں, ان کی تھنکنگ پر بھی یہ پڑتا ہے افیکٹ الٹیمیٹلی, کہ چائنا کے ساتھ ان کی اتنی جو کلوزنس ہے وہ 2 چیزیں کرے گی. ایک تو یہ کہ جو ہتھیار رشیا سے جو اب امریکہ سے نہیں مل رہے چائنا کو, وہ اب چائنا سے وہ لے سکتے ہیں. جی ہاں جی, اور اس طریقے سے وہاں پر پھر گڑبڑی جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی, کشمیر میں اپنے علاقوں میں ٹریننگ دے کر. اب وہ جو یہ جو ایشو ہے نا جی, یہ بڑا سیریس ایشو ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کو کب پابندی رہی ہے چین سے ہتھیار لینے کی؟ وہ پابندی تو کبھی نہیں رہی. نہیں وہ تو مطلب جب چاہے لے سکتے تھے اور لیتے رہے ہیں, اس میں تو کوئی ان کو تو کوئی دقت ہی نہیں تھی, ٹھیک ہے. لیکن اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو چین کے ساتھ جو پیار کی پینگوں کی باتیں ہیں وہ پاکستان کی طرف سے زیادہ ہوتی ہیں, چین کی طرف سے تو کم ہوتی ہیں. چین کا یہ ریٹرک اتنا نہیں ہوتا, ہمیں یہ بات سمجھ نہیں ہوگی. یہ تو پاکستان روز کہتا ہے نا, چونکہ پاکستان کو اور کیا کہنا ہے, دنیا میں اب رشتے ان کے بہت کم ہو گئے ہیں, تو وہ تو پاکستان کہتے ہیں کہ چین سے ہماری بڑی دوستی ہے. چین کبھی کبھی کہتا ہے, لیکن ان کی لینگویج وہ نہیں ہوتی جو پاکستان کی لینگویج ہوتی ہے. طاہر صاحب اس میں ایک بات نکلتی ہے کہ کیا اب باجوہ اور قریشی رہ گئے ہیں پولیٹیشین جو کہ بیان دیا کریں گے یا جو ڈیل کیا کریں گے ورلڈ میں. ہاں جی, جو عمران خان کو جو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا ہوا ہے, ہاں جی, وہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, عمران خان نے تو اسٹیٹمنٹ دی, وہ بیان جو ہے وہ انڈیا کے اگینسٹ. تو وہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ قریشی بھی نہیں میٹر کرتے ہیں. قریشی بھی کہاں میٹر کرتے ہیں. نہیں میں ہو سکتا ہے آرمی کا پکا پپٹ ہو گیا ہو. نہیں, پپٹ ہو گیا ہو کیا مطلب, وہ تو پپٹ ہے فار دا پاسٹ 40 ایئرس سے. وہ تو پیپلز پارٹی کی سرکار میں, مشرف کی سرکار میں, جس میں بھی ہوتا تھا, تو وہ تو پپٹ ہی ہوتا تھا آرمی کا.
تو وہ تو کوئی نئی بات تھوڑی ہے. وہ تو مطلب میں ایک سخت لفظ یوز کرنے والا تھا, پپٹ سے زیادہ پپی ہے. لیکن کوئی ایسا مطلب اس میں سیکرٹ تو ہے نہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی پاکستان کے ہر کی ایشو کو واچ کرتی ہے, ڈیل کرتی ہے, مانیٹر کرتی ہے اور اس انٹرسٹ کو آگے لے کر چلتی ہے. وہ تو خود بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, لیکن اسٹیٹمنٹس کے لیے انہوں نے پولیٹیکل بندے رکھے ہوتے ہیں. آپ کا کیا حال ہے, ایون پیپلز پارٹی کی حکومت یا مسلم لیگ کی حکومت جو تھی یا جو کئی حکومتیں ان کی عدلی بدلی, تو وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کشمیر یا چین کے ساتھ تعلقات یا کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات وہ آرمی سے پوچھے بغیر کرتے تھے. امپاسبل تھا. یہ مسٹر قریشی تو کئی حکومتوں میں رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹی سے فرق نہیں پڑتا کوئی ان کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں عمران خان نے بھی کہا کہ ہمارا اب دا اونلی, انہوں نے ورڈ یوز کیا, فرینڈ آف آل سیزنز, آل ٹائمز, آل ویدرز. ٹھیک, لیکن کیا یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے؟ چونکہ یہ بات ریئلٹی ہے ڈاکٹر صاحب کہ عمران خان جب آئے تھے اس وقت باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم چین کے چنگل سے باہر آئیں, لیکن چین کے چنگل سے باہر نہیں آ سکے اس لیے کہ باقی دنیا نے ساتھ نہیں دیا. باقی دنیا نے اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. مطلب امریکنز, سعودی, گلف سٹیٹس ٹرسٹ نہیں کرتے. بھارت بھی ٹرسٹ کر لیا کرتا تھا, باتوں میں آ جایا کرتا تھا, لیکن جب سے مودی جی آئے ہیں 6 سال سے, شروع میں انہوں نے ٹرسٹ کرنے کی پاکستان کو کوشش کی. نواز شریف کے گھر بھی گئے, سارا کچھ ان آفیشیل وزٹ بھی ہوا, لیکن کوئی فار دا پاسٹ 3 ایئرس تعلقات برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں. چونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ میٹر نہیں کرتے, نہ فارن منسٹر پاکستان کا میٹر کرتا ہے, نہ کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر میٹر کرتا ہے, کوئی بھی میٹر نہیں کرتا. یہ امن کی آشا واشا تو ایسے ہی بیکار قسم کے کھیل ہیں. یہ تو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہوتے ہیں ٹینشن کو, اور پیچھے سے چھرا گھونپنے کے لیے ہوتے ہیں. تو وہ سچویشن چینج ہو چکی. اس وجہ سے میں آج بھی آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کو امریکہ قبول کر لے, چاہے امریکہ گلف سٹیٹس کے ذریعے قبول کر لے, پاکستان 10 دن لگائے گا چین کے چنگل سے باہر آنے میں. یہ میں آپ کو دعوے سے بتا رہا ہوں, اس لیے کہ چین کا جو جال ہے نا, یہ ہماری انفارمیشن بھی ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. پاکستان میں جو صورتحال ہے, اتنا ایک فیئر پایا جاتا ہے کہ بھئی ہوگا کیا ہمارا. چونکہ امریکنز جو ان کو مدد دیتے تھے, کچھ اپنی مانیاں کرواتے تھے, امریکن تو وہاں بیٹھتے نہیں تھے. زیادہ سے زیادہ CIA کا ایک اڈا افغانستان بن جاتا تھا, ایک اسلام آباد یا کہیں پہ بن جاتا تھا, وہ اپنے انٹرسٹ واچ کرتے تھے. لیکن چائنیز تو ہر معاملے میں انٹرفیئر کرتے ہیں. صرف انٹرفیئر ہی نہیں کرتے, میں نے سنا ہے کہ چائنیز وہاں پر تھاؤزینڈز کی گنتی میں جو ہیں وہ پاکستان میں, اگر آپ کسی مطلب بڑے شہر میں چلو, کراچی میں, لاہور میں, ایسا وہاں پر آپ کو ہر 3rd 4th ایک چائنیز نظر آتا ہے. یہ مجھے میرے پاکستانی جو پیشنٹ ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اب چائنیز جو ہے وہ باقاعدہ ایسے ہی نظر آنے شروع ہو گئے جیسے یہاں آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لوگوں کو ان کنٹریز میں پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں, جہاں پر بعد میں انہوں نے وہ زمینیں ہڑپ کرنی ہوتی ہیں, ایریاز ہڑپ کرنے ہوتے ہیں. لیکن میرا تعلق پھر وہی ہے کہ چاہے امریکہ ان کو پیسے دے نہ دے, پہلے تو یہ ہے کہ اب تو خیر امریکہ کا کوئی فیصلہ ہونا ہی نہیں ٹل دی الیکشن, تو اب یہ چیز اگلے سال پہ جان پڑی. لیکن اس وقت جو ڈپینڈنسی ہے, کیونکہ سعودی عربیہ نے ہاتھ کھینچ لیا پیسے کا, امریکہ نے ٹوٹل ہاتھ کھینچ لیا, اور کوئی کنٹری ان کو دے نہیں رہا, اس لیے آپ نہیں سمجھتے کہ اکنامک ڈپینڈنسی جو ہے پاکستان کی وہ چائنا کے اوپر بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. بلا شبہ یہ بہت ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحب. اکنامک ڈپینڈنسی اب تو چائنا پہ ہی ہے, لیکن چائنا پر جو پاکستان کی اکنامک ڈپینڈنسی ہے وہ بھی ریلائبل نہیں ہے. چونکہ وجہ یہ ہے کہ چائنا ابھی اپنے پرانے لونز کے انٹرسٹ بھی واپس لینا چاہ رہا ہے, صرف انٹرسٹ. تو جو پیسہ دے گا چائنا وہ اور لون چڑھے گا. ان کی لون کی پرسنٹیج بھی بہت ہائی ہے, اور اسی لون میں سے وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنا انٹرسٹ تو کم سے کم دو نا واپس. تو ان کی ڈپینڈنسی اور بڑھے گی.
یعنی یہ اور شکنجے میں پھنسیں گے، اور پھر ان کے پاس دوسرا آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. اب جیسے سعودیوں نے ان کو پیسہ دیا ہوا تھا تو کوئی وہ بہت ہی لو انٹرسٹ ریٹ تھا، اور یہ بھی انفارمیشن بتاتی ہیں کہ انہوں نے پیسہ واپس مانگتے ہوئے اس انٹرسٹ کی بھی نہیں پرواہ کی. ٹھیک ہے، تو یہ کام چائنا نہیں کرتا. چائنا کہے گا کہ بے شک اپنا لون اپنے سر پہ ہی رکھو، انٹرسٹ تو دو نا، چونکہ وہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں اپنی انگلی گچی دوتے رکھے گا. ٹھیک ہے نا. تو جس طرح جیسے ہمارے مہاجن تھے نا پرانے زمانے میں، جی ولیجز میں جو مہاجن ہوتے تھے وہ یہی کرتے تھے کہ ہمیں آپ سود دیتے رہیے، وہ پیسہ وہیں کا وہیں رہے. اگر 100 روپیہ لیا تو سود وہ 1000 لے لیتے تھے. جی جی بالکل ٹھیک. اور 100 پھر کھڑا. اور کل کو اگر وہ نہیں دے سکا تو وہ اپنا ان کا مکان زمین جو ہے وہ ہڑپ کر لیتے تھے. تو اسی طریقے سے اب کہیں چائنا کی یہ فلسفی جو ہے